مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نذرانہ درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا فضیلتوں رحمتوں برا دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی نوع انسانیت میں اور خصوصاً مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ حضور ہمارے آقا و مولا، ہادی و رہنما اور رہبر ہیں۔ ہم اس نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے خطبات جمعہ میں پچھلے چند خطبات سے تقریباً ایک ہی موضوع پر گفتگو چلی آ رہی ہے کہ برے اخلاق، جن کو اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں اور ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اس موضوع پر ہم نے جھوٹ پر بھی گفتگو کی ہے، خیانت پر بھی گفتگو کی ہے، بد کلامی فحش گوئی پر بھی گفتگو کی ہے، طعنے اور طنز دینے پر بھی گفتگو کی ہے، اور غیبت پر بھی تفصیلاً 2-3 خطبات میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جسے آج کے دور کے اندر بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، امت مسلمہ کو اور خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو اور تمام انسانوں کو اس بیماری سے، اس بری اور بد اخلاقی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ بد اخلاقی اور بری چیز کیا ہے؟ اسے قرآن پاک نے سوء ظن کہا ہے، بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں اپنے ہی ذہن میں ایک بات سوچ کر اس پر یقین کر لینا اور برا گمان رکھنا۔ یہ بدگمانی کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس اخلاق سیئہ پر اور اس کی اصلاح پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآن عظیم الشان میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین مومنین سے مخاطب ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو نہ لگاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو سمجھنے
اور اس پر گفتگو کرنے اور آپ لوگوں کو سمجھنے، مجھے بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدگمانی اور تجسس ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو لگانا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی صریح نص میں یہ واضح ہے کہ یہ بدگمانی کرنا بھی حرام ہے اور تجسس کرنا بھی حرام ہے۔ یہ حرام کاموں میں سے ہیں۔ واضح طور پر قرآن پاک نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ولا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں یہ بدگمانیاں، یہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ معاشرے کا اور امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے کام سے کام رکھے، دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے، دوسرے کی اس کو فکر نہ کرنی پڑے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنے عمل کو دیکھے۔ اگر فکر کرنی ہے تو اس کی اچھی تربیت کی کرے، اس کی اصلاح کی کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، معاشرے میں نیکیوں کو پھیلانے کی تگ و دو اور کوشش کرے۔ ہاں اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، اچھائی کے کام نہیں کرتا، تو پھر وہ سزاوار ہے، گناہگار ہے۔ چہ جائے کہ ایک بندہ لوگوں کی جاسوسیاں کرتا پھرے، ان کی ٹو لگاتا پھرے، بدگمانیاں کرتا پھرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ تھوڑی سی آواز کٹ کر دیں۔ مومنین کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ وہ نیک گمان رکھے، خواہ مخواہ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہوگا، اس نیت سے کیا ہوگا، یہ ایسے کرتا ہوگا، یہ دین اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن پاک میں یہ واضح ہے۔ یہ جو گناہ ہیں، یہ بدگمانی اور تجسس، یہ معاشرے کے اندر تقریباً جتنی خرابیاں اس وقت موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ انہی دو گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، حتیٰ کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ہمسایہ ہمسائے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، گھر میں خواتین کا، ساس اور بہو تک کے جو مسائل ہیں، یہ جتنے بھی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں، یہ نا اتفاقیاں، ناچاکیاں، یہ جھگڑے، یہ سب بدگمانی اور تجسس کی وجہ سے ہیں۔ بس ایک بندے کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا، پھر اس پر یقین کر لیا، اور اب لگے ہیں اس کے بارے میں باتیں کرنے کہ بھائی بندہ ایسا ہے ویسا ہے، مسلسل۔ اور پھر شیطان بھی جو ہے وہ اس آگ کو بھڑکاتا ہے، مزید بھڑکاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بالآخر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو انسان بدگمانی سے بچے اور تجسس سے بچے۔ علامہ قرطبی ایک بڑے مفسر قرآن ہیں، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرماتے ہیں کہ مومنین کو جو بہت زیادہ گمان کرنے سے روکا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کو کسی جگہ پر دیکھا اور آپ کو اس پر شائبہ ہوا، شک ہوا، اور شک کی اپنے یقین میں بدل لیا اور پھر اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، یہ بدگمانی ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ جب تک بات پوری طرح تحقیق ہو کر نہ آ جائے کہ واقعتاً وہ بندہ ایسا ہے، تب تک آپ کسی بندے کے بارے میں بدگمانی، کوئی بھی گمان نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مومنین کو گمان کرنے سے روک دیا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کسی قسم کا گمان ہی نہ رکھیں
کسی کو شک اور شبہ کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا چلیں شک اور شبہ کے بارے میں شک اور شبہ کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، مجھے چھوڑ دیں، میں تحقیق کرتا ہوں، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تحقیق بھی نہ کرو، اس کی جاسوسی ٹو ہی نہ لگاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے عمل کو دیکھو۔ تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو پرائیوں کو کیا دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے حال پر غور کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا۔ تجسسو کا لفظ وَلَا تَجَسَّسُوا کا قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی سیم یہی لفظ آیا ہے حدیث مبارکہ میں، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ تو کسی کی ٹو لگاؤ اور نہ ہی تحسس کرو۔ تحسس کیا چیز ہے؟ تحسس ہمارے ہاں پنجابی میں اگر اس کا ترجمہ کیے جائے تو کسی کی سوئیں لگانا، سو لینا، کنسوئے لینا، اردو میں اس کو لفظ کو کہتے ہیں کنسوئے لینا، چپکے سے باتیں سننا، کسی کی بات کے اندر جو ہے وہ ٹو لگا کر چپکے سے اس کی بات کو سن لینا کہ اس نے کیا بات، وہ دو بندے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ اصل میں یہ کام منع کیوں ہے؟ کیوں تم کسی کی جاسوسی نہ کرو اور کیوں کسی کی ٹو نہ لگاؤ؟ دین اسلام نے یہ کام اس لیے حرام کیے ہیں تاکہ انسان کسی کو دیکھنے کے بجائے اپنے اعمال کو دیکھے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ مثال دیکھیے کہ ایک بندے کے پیٹ میں جب درد ہو اور شدید درد ہو اور اس درد سے اس سے بیٹھا نہ جا رہا ہو اور وہ اپنے درد کو چھوڑے اور سامنے والے بندے بیٹھے ایک بندے کے زکام کو چیک کر رہا ہو کہ یار اس کو زکام ہے اور اس کی فکر لگی ہوئی، ناممکن ہے۔ جب ایک بندہ خود پیٹ سے کے درد سے وہ دورہ ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کے زکام کی طرف نظر نہیں ڈالے گا کہ یار انہیں زکام لگا ہے، وہ اپنی دوائی کی اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے گریبان میں جب تک نہیں جھانکیں گے، یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، یہ بدگمانی والی بیماری اور جاسوسی والی بیماری۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے اوپر نظر دوڑائے کہ میں کتنا پاک صاف ہوں، میں کتنا اچھا بندہ ہوں، پھر میں کسی کے بارے میں گمان کروں، پھر میں کسی کی ٹو لگاؤں۔ بہادر شاہ ظفر اردو زبان کے ایک بڑے شاعر اور آخری مغل بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت اس حوالے سے ایک شعر کہا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے حال کی خبر نہیں تھی تو ہم لوگوں کے، دوسروں کے عیب اور ہنر تلاش کرتے رہے۔ پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے آپ کو گریبان میں دیکھا تو پھر دوسرا کوئی بندہ ہمیں برا نہیں لگا، پھر باقی سارے اچھے لگے۔ یعنی کہ مجھے جب تک میں اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گا تب تک مجھے دوسروں کے اندر عیب نظر آئیں گے، اور جب اپنے آپ کو ٹٹولوں گا تو پھر دوسرے سارے اچھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے اور قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وَأَہْلِیکُم، اور پھر فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نارن جہنم کی آگ سے۔ یہ جو بدگمانی ہے، یہ جو سوء ظن ہے، اس کے دو درجے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری۔ یعنی کہ سمجھنے کے لیے اس بات کو دو درجات میں ہم نے تقسیم کیا ہے علماء نے۔ ایک یہ ہے کہ ایک انسان، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت آپ نے دیکھا کہ ہوٹل سے باہر نکل رہا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں جو پہلا سوال آیا، اس کو دیکھتے ہی جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ یہ ضرور روزہ توڑ کر آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، لازماً یہ شخص روزہ توڑ کر ہوٹل سے باہر نکل رہا ہے۔ یہ جو آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے،
یہ غیر اختیاری ہے، یہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے کہ فوراً آپ نے ایک چیز کو دیکھا اور آپ کے ذہن میں ایک خیال آ گیا، شک اور شبہ آ گیا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ گناہ کس پر ہے کہ پھر آپ نے بغیر کسی ٹو لگائے، بغیر کسی تحقیق کے، پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مریض کے لیے کھانا لینے گیا ہو سکتا ہے وہ ہوٹل میں کسی سے ملاقات کرنے گیا ہو، آپ نے تو اس کی تحقیق ہی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک شک اور شبہ آ گیا غیر اختیاری طور پر کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہوٹل سے نکلا ہے تو اس نے روزہ توڑا ہے، اب اس شک کو یقین میں بدل لیا خود اپنے تئیں، اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جی وہ بندے کو میں نے دیکھا ہے جی روزہ توڑ کے آیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے جی ہوٹل سے نکل رہا تھا، کھا رہا تھا۔ پھر جب یہاں پہنچیں گے تو یہ جو گمان ہے، بدگمانی ہے، یہ اختیاری ہے اور اس پر گناہ ہے، اس پر آپ گناہ کے سزاوار ہیں، اور یہی بدگمانی جو ہے وہ مذموم بدگمانی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیں بدگمانی جو ہے انسان کیوں کرتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے عیوب کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ تکبر کرتا ہے، اس کے اندر کبر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جو بدگمانی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ بدگمان کا جو منشا ہوتا ہے وہ کبر ہوتا ہے، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں پر بدگمانی کرتا ہے، اسے اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ اور یہ جو تجسس اور بدگمانی ہے اس کی انتہا غیبت ہے، اور غیبت کے حوالے سے ہم نے پچھلے 2 خطبات میں تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ غیبت کس قدر بڑا گناہ ہے، کہ ایک بندہ جب کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک گمان بنائے گا، پھر اس پر یقین کرے گا، پھر اس کی ٹو لگائے گا، پھر وہ لوگوں کو اس کے حوالے سے وہ بتائے گا، تو یہ غیبت میں آ جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا۔ حضرات گرامی، یہ جو اخلاق سیئہ ہیں اور برے اعمال ہیں اور برے اخلاق ہیں اور زبان سے سرزد ہونے والے خصوصاً جو گناہ ہیں جن پر ہم کئی جمعہ کے خطبات سے بات کرتے آ رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے 3 طریقے ہیں جن پر اگر انسان عمل کر لے تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اسے ان برے اخلاق سے محفوظ فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ فکر و تأمل سے کام لے، سوچ اور بچار کرے، کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچ بچار کر لے، مشورہ کر لے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہے پہلے اسے سوچو، پھر تولو، پھر بولو، یعنی کہ آپ جب کوئی بات کرنے لگے ہیں تو پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں سوچ لو، پھر تولو کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ فارسی کا ایک مشہور مصرع ہے، ہر لفظ وقتے و ہر نقطہ مقام دارد، ہر لفظ کا، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر نقطے کا ایک مقام ہوتا ہے۔ بلا بے ڈنگ کی مارنا، بلا وجہ بولتے رہنا، یہ کثرت کلام سے تو اسلام نے ویسے بھی منع فرمایا ہے کہ انسان بلا وجہ بولتا جائے، جی میں بڑا گلاں کرنے والا ہوں، میری گلاں نہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں۔ جہاں کسی مجلس میں بیٹھے، ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ عام سے عام لوگ بھی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوں نا، وہاں بھی وہ علماء کو مسائل سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ علماء جو سب کچھ جانتے ہوتے ہیں وہ ان کو مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، جی نہیں مولوی صاحب اینج نہیں اینج گل ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے اس طرح کا۔ ہم جب منصورہ میں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے بھائی ہیں جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ تیار ہو کر وعدے کے مطابق سے روزہ پر 40 روزہ پر نکلتے ہیں، سال کے لیے نکلتے ہیں، بڑی قربانی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں ہمارے ہاسٹل میں جو دارالحکومہ تھا، وہاں تو ظاہر سارے علماء تھے، طالب علم لوگ تھے، دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ وہاں پر بھی وہ کئی تبلیغی جماعت کے لوگ آتے تھے جو بالکل سادے چٹے ان پڑھ لوگ پہلی بار جو آتے تھے،
وہ بھی عصر کے بعد کھڑے ہو کر علماء سے بیان کرنے کے لیے بیان کیا کرتے تھے۔ وہ پھر ان کو کئی بار کہا بھی کہ آپ اس وقت جس جگہ پہ موجود ہیں یہ سارے مولوی حضرات ہیں، آپ ان سے کچھ سیکھ کر جائیے، آپ 3 دن کے لیے ہمارے پاس آئیں، کچھ سیکھ لیں۔ نہیں، ہم تو سنائیں گے، یعنی کہ وہ سنانے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہے بلا وجہ جہاں اس کو نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے پہلے فکر و تأمل سے کام لینا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ایک پورے مسلک کے، پورے مذہب کے امام ہیں، ان کے بڑے پیروکار ہیں۔ ان سے جب بھی کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تھا، اور مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ وہ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن وہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے، وہ بولتے نہیں تھے، جواب فوراً نہیں دیتے تھے، سکوت اختیار کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اس مسئلے کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اتنی دیر انتظار کروا کے پھر جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اچھی طرح سوچتا ہوں کہ مجھے کون سی بات اس بندے کے ساتھ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے یہ بلا وجہ اور ہر جگہ بولنا، بغیر سوچے بغیر تولے بولنا، یہ دین اسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جی، صدیق اکبر ہیں، اور صدیق رسول کا آئینہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور یار غار ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس زبان نے مجھے کئی بار ہلاکت میں ڈالا ہے، اور یہ زبان مجھے کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی حدیث ہے کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، صرف اس زبان کی وجہ سے۔ تو اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا اور تولنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے پہلی چیز۔ دوسری چیز جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر ایک چیز طے کر لے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا، جرمانہ عائد کر لے اپنے آپ کے ساتھ کہ اگر میں نے یہ کام آئندہ سے کیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس چند یہ کارڈ اور پرچیاں اور اس طرح کی چیزیں وہ اپنے پاس جیب میں رکھا کرتے تھے۔ وہ روزانہ جب بھی ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کارڈ پر لکھ لیا کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زمانے طالب علمی سے یہ کام شروع کیا تھا تو پہلے دن جب میں نے غلطیاں کی تھیں تو ان کی تعداد 25 سے 30 تک تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے کوئی غلطی کر دی، مذاق اڑا دیا، کسی کو تانا دے دیا، اس طرح کی بات کر دی۔ پھر مجھے خیال آتا تھا، میں پھر لکھ لیتا تھا، پھر دوسرے دن بھی وہ 25 تھیں، لیکن آہستہ 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 کہتے ہیں کہ اب الحمدللہ وہ وقت ہے کہ میرے وہ پرچیاں روزانہ خالی جاتی ہیں، اور الحمدللہ میں کسی بندے کو کوئی نقصان اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں پہنچاتا ہوں۔ یعنی کہ میں روز نوٹ کرتا تھا کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس سے کیسے بچنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک انسان اس نظم و ضبط کے اندر ڈال لے، ایک طریقہ کار کے اندر ڈال لے، اور جرمانہ بھی ایسا ہو کہ جس کو ادا کرتے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ جس کو اگر آپ صدقہ اپنے اوپر عائد کر لیں کہ یار میں نے اگر فلاں گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو اتنے پیسے رکھیں کہ جن کو جیب سے نکالتے ہو آپ کو تکلیف ہو، یا میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اور جب وہ پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ میں نے یار جو ہے غلطی ہوئی تھی اور اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جرمانہ بھی بالکل ہلکا سا ہو، اور جرمانہ بھی ہو کہ یہ میں جو ہے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں جو ہے وہ ٹکے کباب کھاؤں گا، تو پھر تو روز غلطیاں کرے گا، پھر تو اور زیادہ جو ہے وہ غلطی پر خوش ہوگا۔ تو یہ غلطی نہ ہو۔ علی گڑھ کالج کے طلباء کو جب ہاسٹل میں رکھا جاتا تھا تو ان پر نماز لازمی قرار دی گئی تھی۔ علی گڑھ کالج کا آپ نے سنا ہے انڈیا کے اندر، تو ان کو یہ حکم دیا گیا ہاسٹل کے اندر کہ جو بندہ نماز چھوڑے گا اس پر جرمانہ ہوگا، 2 آنے جرمانہ، وہ ہر نماز چھوڑنے کا وارڈن کو جمع کروائے گا۔ اب جو رئیس طلبہ تھے، امیر کبیر گھروں کے تھے، وہ مہینے کے شروع میں ہی روزانہ 30 دنوں کی نمازوں کے جو ہے وہ جرمانے ادا کر دیے کرتے تھے کہ لو جی اسی پڑھنی کو نہیں ہے، لو ساڑھا جرمانہ۔
یعنی کہ یہ جرمانہ تو نہ ہوا۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان پہلے فکرت عمل سے گزارے، پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی نظم و ضبط کے اندر ڈالے، اور کوئی ایسا جو ہے اپنے اوپر جرمانہ ڈالے جس کے ذریعے سے وہ اس سے بچ سکے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ برے کاموں سے بچنے کے لیے جب بھی اسے کوئی برا کام کا خیال آئے تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، اس کو فوراً اپنے ذہن کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد کو پیدا کر لے، ذکر اللہ کے ساتھ اپنے ذہن کو پھیر لے۔ حضرات گرامی، یہ تو تھا بد اخلاقی میں آنے والے وہ گناہ جن کو ہم بدگمانی کہتے ہیں اور تجسس کہتے ہیں۔ یہ تجسس چند جگہوں پر جائز بھی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کر میں آج بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب امیر المومنین تھے، آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی ایک گھر سے، اور آپ نے جب کان لگا کر سنا تو گلاسوں کی آواز بھی، پیمانوں کی آواز بھی، شراب کی جو ہے وہ برتنوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ آپ تھوڑی دیر اس دیوار کے ساتھ ٹو لگا کر سنتے رہے، پھر آپ بلا اجازت جو ہے وہ دیوار پھاند کر اس گھر کے اندر داخل ہوئے اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب جب وہ مجرم پکڑے گئے تو ان کا جو سردار تھا وہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں کیوں پکڑا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم گناہ کر رہے تھے، میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، تم شراب بھی پی رہے ہو اور ناچ گانا بھی کر رہے ہو۔ کہا کہ وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ ہمارا تو ایک گناہ تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے 3 گناہ کیے۔ ایک گناہ تو یہ کہ آپ نے تجسس کیا، ٹو لگائی، جاسوسی کر رہے تھے ہماری، اور دوسرا یہ کیا کہ آپ بلا اجازت ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے اور قرآن نے اور اسلام نے اسے منع کیا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے ہیں، دروازے سے نہیں آئے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کے دروازوں سے گھروں میں آیا کرو، دیواریں پھلانگ کر نہ آیا کرو۔ تو آپ نے تو 3 گناہ کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق چونکہ خلیفہ وقت تھے، لیکن اپنے ذاتی طور پر اسی وقت اس گناہ سے توبہ کی، استغفر اللہ کہا، اور خلیفہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو 2 تھپڑ لگا دینا، تو منو لگا سکھان، لیکن اسی وقت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کی کہ اگر میں نے یہ غلط کیا ہے تو پھر میں معافی مانگتا۔ لیکن پھر خود سب کچھ سمجھتے تھے، پھر بھی اس مسئلے کو بڑے بڑے صحابہ کے پاس لے کر آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر یہ فیصلہ دیا کہ اگر کوئی سربراہ ہو اور اس نے کسی ملک کا، کسی ادارے کا نظام چلانا ہو تو ان صورتوں کے اندر تجسس کرنا جائز ہے۔ اسی لیے یہ پورا شعبہ جو ہے انٹیلیجنس کا شعبہ اور پولیس کے شعبے اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کا کام ہی تحقیق ہی ایسے کر سکتے ہیں، یہ تجسس کے ذریعے سے، جاسوسی کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، اسی لیے یہ بنائے گئے۔ بعد میں فقہا نے انہوں نے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو کوئی بندہ سربراہ ہو اور وہ تجسس کر سکتا ہے اور ان کو گرفتار کر سکتا ہے، ایسے کام کی وجہ سے اگر وہ کام متعدی ہو، یعنی کہ ایسا کام جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے والا ہو، جس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہونے والی ہو، تو اس کام کو پکڑنے کے لیے جاسوسی کی جا سکتی ہے، ورنہ جاسوسی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے جو ممتحن ہوتے ہیں، امتحان لینے والے، کلاسز کے جو استاد ہوتے ہیں، یا کسی بھی ادارے کو اور پورے معاشرے کو چلانے والے جو سربراہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اس صورت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ولا تحسسوا سے مراد، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ سوئیں لینا، ان سے مراد یہ ہے کہ انسان جب 2 بندے آپس میں بیٹھے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کی باتیں نہ سنے، اگر وہ ان کی باتیں سن رہا ہو تو ان کو بتا دے۔ اور اگر 3 بندے آپس میں کسی مجلس میں، شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، اور کتنا خوبصورت دین ہمارے پاس ہے کہ ہر پہلو پر گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 3 بندے اگر ایک مجلس میں بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں، یا 3 سے زیادہ ہیں، تو 2 بندوں کو آپس میں کبھی بھی بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے تیسرا یہ خیال کرے گا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ 3 بندے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں اور دوسرا بندہ آپس میں کان میں باتیں کرنے لگ جائیں، تیسرا بندہ پریشان ہو جائے، یار پتہ نہیں کی گل کر رہے ہیں،
اس سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں آج کل تو یہ باتیں عام ہیں، کسی کے جو ہے وہ موبائل کو چیک کرنا، کسی کے فون میموری کو دیکھنا، کسی کے فون کو سننا، یہ بھی لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لوگ دوسروں کے کالوں کو ہیک کر لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں خطوط ہوتے تھے، کسی کے خطوط کو پڑھنا، کسی کی ذاتی ڈائری کو پڑھنا، یہ بھی انہی ولا تحسسوا کے اندر آتا ہے کہ کسی کی باتیں جو ہے وہ اس طریقے سے سننا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے اخلاق سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔